الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 56ویں 56th ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، غزوہ خندق کا تذکرہ جاری ہے۔ ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر بہت ساری مشکلات سے دو چار تھے، تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حی ابن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کرزی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد بھی کرے گا، جیسا کہ پچھلی اقساط میں گزر بھی چکا ہے۔ حی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حی نے کہا کہ اے کعب، میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ذنب نکمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، اللہ کی قسم، تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا۔ اے حی، تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ مگر حی اس کو مسلسل چوٹی اور کندھے میں بٹتا اور لپیٹتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ حی کے اس پیمانے وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ محترم و مکرم ناظرین، اس کے بعد بنو قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطۂ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں۔ لوگوں کے بازو مت توڑنا، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ کوئی پیمان۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ عزل و کارا۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل و کارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ باوجود یہ کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔
در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دو چار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا۔ پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بد عہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ہمت کا واقعہ قابل ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ کے زمانے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے درباری شاعر تھے کہ قلعہ میں بھیج دیے گئے جو بنو قریظہ کے قریب تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ اس کے طریقہ کار سے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی جاسوس ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے مد مقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے اور مجھے اللہ کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کے مجاہد تھے، ہاتھ کے مجاہد نہ تھے۔ جواب دیا واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، ایک لاٹھی لی اور پاس پہنچ کر اس زور سے یہودی کے سر پر رسید کی کہ اس کا بھیجا نکل گیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا کہ حسان، میں عورت ذات ہوں، غیر مرد کا بدن نہیں چھو سکتی، ذرا اس کافر کے ہتھیار تو اتار لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اے عبد المطلب کی بیٹی، مجھے ہتھیاروں کا کیا کرنا ہے؟ یہ جواب سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئیں اور اس یہودی کے ہتھیار اتار لائیں اور اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جاں بازانہ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعے اور گڑھیوں میں بھی مسلمان کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا، اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹ پر قبضہ بھی کر لیا۔ محترم ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ غزوہ خندق میں کفار کی شکست فاش کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔